वेलकम बैक टू सलाम कनाडा। रिश्ते नॉर्थ अमेरिका में बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको अपने बच्चों और अपने रिश्तों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और ये एक बड़ा एक मेजर इशू है जो ऐसे पाकिस्तानी या ऐसे दोस्त जो मुल्क से बाहर रहते हैं। तो आज की हमारी गेस्ट वो एक मैरिज ब्यूरो रन करती हैं, मैट्रिमोनियल सर्विसेज मैच मेकिंग, और उनकी सर्विसेज और कंपनी का नाम है किस्मत कनेक्शंस। सुंबुल नदीम, हाय जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सलाम कनाडा। थैंक यू। अच्छा, आपकी जो कंपनी है, जो आप ये मैरिज ब्यूरो रन करती हैं, किस्मत कनेक्शंस जी, ये नाम तो कुछ फिल्म से भी मिलता जुलता है। किस्मत से ही होते हैं ना रिश्ते। किस्मत से ही होते हैं, जाहिर है ये तो रिश्ते अल्लाह ताला नहीं कराने हैं, किस्मत से मिलते हैं। जी, तो बड़ा एक फिल्मी नाम, जब आपसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने ये पूछा कि बड़ा ये राइट। तो अच्छा, तो ये बताइए कि आप थोड़ा सा हमारे बताइए कि आप काफ़ी सालों से इस काम में हैं जी, और कितना अर्सा आपको हो गया और कैसे ख्याल आया आपको ये करने? मैं जी बहुत यंग एज पे मैंने शुरू कर दिया था। आई वॉज अ वेरी सोशल पर्सन, वैसे कॉन्टेक्ट्स बहुत थे, फ्रेंड्स थी, एंड देन बैक होम काफ़ी साल पहले पाकिस्तान में आई स्टार्टेड दिस एट द एज ऑफ 21। तो लोग फ्रेंड्स थे, लोग थे, रिश्तेदार थे, एंड कुछ रिश्ते कराए इधर से उधर मिलाते 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 बस समहाउ एक सिलसिला चल निकला। देन फिर उसके बाद हम दुबई शिफ्ट हो गए, और वहाँ पे मैंने प्रोफेशनली बहुत देर फिर ये काम किया एज ए मैच मेकर्स, और 16 ईयर्स तो वहाँ भी किया दुबई में। अच्छा, तो इतने सालों से आप ये काम कर रही हैं, जी, तो बड़ा माशाल्लाह बड़ा वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। ज़ाहिर दुबई मिडल ईस्ट में भी हमारी काफ़ी कम्युनिटी है, पाकिस्तानीज वहाँ भी रहते हैं, जॉब करते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो ये प्रॉब्लम्स तो आई थिंक हर जगह ही है, आई थिंक मिडल ईस्ट में भी है या नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा है क्या? नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा है, मिडल ईस्ट में भी है। मिडल ईस्ट में पाकिस्तान में मैं कहूँगी अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान में थोड़ी सी कम है, इसलिए कि वहाँ पे आप एक जगह पे रहते हैं, उधर ही आपके बच्चे ग्रो करते हैं, और लोग आपको देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ये फैमिली कौन सी फैमिली है। यू नो ईच अदर, यूजुअली लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पे जब आप बाहर निकल जाते हैं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, रूट्स नहीं रहती हैं, फैमिलीज का पता नहीं होता है। यहाँ इतनी मल्टी कल्चरल हर तरह से लोग आए हुए हैं, पेशावर के हैं, कराची के हैं, पूरी दुनिया के लोग हैं, तो आपको समझ में नहीं आती कि लाइक हाउ डू यू नो कि लोग कैसे हैं, हाउ टू फाइंड अ मैच। एग्जैक्टली, जब यहाँ पे आते हैं सारे बच्चे, यहाँ कब उनके ब्रिंगिंग अप यहाँ पर है, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ से पढ़े लिखे जो बड़े होते हैं, तो उनके ख्यालात, उनकी आदतें, हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। तो बैक होम के जो बच्चे हैं उनसे ज़रा फिर वो कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, यहाँ पेरेंट्स भी देखें जब आते हैं तो यहाँ पे हर कोई बिजी भी है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है। कनाडा में मैं बात कर रही हूँ कि लेडीज़ भी काम कर रही हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है सोशलाइजिंग का कि वो उस तरह से सोशलाइजिंग भी करें। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके रिश्तों का टाइम आता है तो वाकई इट्स एन वेरी सीरियस इशू, मतलब दे नीड समबडी, समवन इन बिटवीन जो उनके बच्चों के लिए उनको मैचेस ढूंढ के दे। ये बड़ा सीरियस किस्म का वाकई इशू है। एग्जैक्टली, काफ़ी सीरियस है। और जैसे लोगों की औलाद जो है बड़ी होती है तो वो ज़्यादा, मैंने यहाँ पे देखा है इवन कनाडा में भी मोस्टली लोग काफी वरिड हैं, फिक्रमंद हैं कि यार क्या बनेगा, बच्ची बड़ी हो रही है, बेटा बड़ा हो रहा है, आई डोंट नो क्या किस तरह रिश्ते ढूंढें। लोग कहते हैं हम तो किसी को जानते ही नहीं, तो हम कैसे रिश्ते ढूंढें। एग्जैक्टली, तो आप देन यू कम इनटू द एक्शन, तो हाउ डू यू डू इट, आप कैसे करती हैं? कैसे? मेरा जी तरीकाकार आप कह लें वो ये है कि शुरू से यही है कि मैं मैच मेकिंग तो बहुत सारे लोग आई थिंक शुरू कर लेते हैं, बट मैं थोड़ा सा जो डिफरेंट तरीका कह लें वो ये है कि मैं मिलती ज़रूर हूँ। पहली चीज़ तो ये पेरेंट्स से भी, और पूरी मेरी कोशिश होती है लड़के से भी और लड़की से भी, लेकिन मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ आएँ मेरे साथ, मेरे पास, क्योंकि मैं थोड़ी बच्चों की भी सुनना चाहती हूँ कि वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक उनकी लाइफ है और उन्हें पूरी लाइफ गुजारनी है, जाहिर है उनकी भी एक चॉइस है कि उनको किस तरह का रिश्ता चाहिए। पेरेंट्स की भी होती है, जाहिर है दोनों तरफ से होती है, बट मैं मिलती हूँ। पहली चीज़ मिलना है, मुलाकात होती है पर्सनल, उसके बाद उनकी पूरी डिटेल होती है, हर तरह की उनकी पूरी डिटेल्स के लड़का, जैसे स्पेशली आपको पता है लड़कों की इन्वेस्टिगेशन ज़रा ज़्यादा होती है। अच्छा, मैं बल्कि उस तरफ भी आने वाला था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मैरिज ब्यूरोज हैं, काफ़ी डिफरेंट नामों से चल रही हैं, मैट्रिमोनियल सर्विसेज, मैच मेकिंग, तो लोग थोड़े से कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस भी पास्ट में कुछ अच्छे नहीं हुए, और वो कुछ डरते हैं जाते हुए, मतलब उनकी नीड भी है,
وہ چاہتے بھی ہیں کہ کوئی ان کو ہیلپ کرے لیکن وہ ڈرتے بھی ہیں کسی میرج بیورو کو یا میچ میکنگ کمپنی کو اپروچ کرتے ہوئے. تو وہ ایک کانفیڈنس جو ہے وہ اس کو آپ کیسے آپ بلڈ اپ کرتی ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ؟ لوگ جی ڈرتے ہیں بہت زیادہ. آپ یقین کریں میرے اپنے کلائنٹس ہیں جو مدرز مجھے فون کرتی ہیں, ظاہر ہے میرا بہت زیادہ لوگ الحمدللہ لوگ مل کر جاتے ہیں اینڈ دین ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے آپ کی. ان کو لگتا ہے کہ میں ان کے, کیونکہ میں ان کے لیے بڑی آنیسٹی سے کام کرتی ہوں, بہت سنسیئرٹی سے, وہ جا کے لوگوں کو ظاہر ہے 2-4 اور لائک اس طرح آتے رہتے ہیں. وہ پرابلم ساری یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے بچے کہتے ہیں کہ ہم نے میچ میکر کے پاس نہیں جانا, یہ جو رشتے والیاں ہوتی ہیں نا ہم نے ان کے تھرو نہیں جانا. ایگزیکٹلی جنرل ایک ریپوٹیشن ہے وہ کچھ تھوڑی اچھی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ خدمت خلق کا بھی کام ہے اور بڑی رسپانسبلٹی کا کام ہے. آپ 2 فیملیز کو ملا رہے ہیں, ایک پوری آگے ایک اور فیملی بننی ہے اور بچوں کے میچز ہونے ہیں. یہ تو میرج آف 2 فیملیز ہے, میرج آف 2 فیملیز ہے, کوئی بہت نان سیریس چیز نہیں ہے. بٹ انفارچونیٹلی لوگ جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے اس کو شروع کر دیتے ہیں. خدمت میں عظمت. جی ایگزیکٹلی. تو وہ پھر چیزیں جو ہیں وہ چلتی نہیں ہے ریپوٹیشن, کیونکہ لائک میرا چیزیں ذرا تھوڑی ڈفرینٹ. اچھا دوسری ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سنبل کہ اکثر ظاہر ہے وہ آ گئے آپ کے پاس, لڑکی کا رشتہ ہے یا لڑکے کا رشتہ ہے, تو اوبیسلی آپ نے ان کو ملوایا. ایک جو سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے کہ جی اب ہمیں ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا ہے, ویریفیکیشن آف دیئر کریڈینشیلز. جی تو اس میں آپ کیا پارٹ پلے کرتی ہیں؟ جی اس میں یہ اصفر کہ پرائیویسی تو سب سے پہلی چیز یہ کہ بہت زیادہ ان کی ہر چیز, ہر انفارمیشن جو ہے وہ صرف میرے تک ہوتی ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ میں کبھی بھی ان کی لڑکیوں کی کسی کی بھی تصویریں ادھر سے ادھر فارورڈ ایکسچینج انلیس اینڈ انٹل پیرنٹس مجھے الاؤ کریں. جو مجھے کہتے ہیں سنبل تم خود کر دو, تم فارورڈ, یوزلی میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپس میں مل لیں. اینڈ دین جہاں تک آپ نے کہا انویسٹیگیشن لائک یا انفارمیشن اتنی ہوتی ہے, لڑکے کی پوری انفارمیشن ہے, اس کی ایجوکیشن کہاں سے ہے, کس ایئر میں اس نے پڑھا, کہاں سے وہ کہاں پہ جاب کر رہا ہے, یو نو ہاؤ مینی بردرز, ہاؤ مینی سسٹرز, بھائی کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ ہیں تو کہاں ہیں. سارا بیک گراؤنڈ چیک جو ہے اتنا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے کہ اس کے بعد 60 to 70% کام تو ہم کر دیتے ہیں اور 30 رہ جاتا ہے. بٹ پھر بھی فائنل ڈیسیجن سے پہلے میں پیرنٹس سے یہ کہتی ہوں کہ ظاہر ہے باقی کی انویسٹیگیشن آپ پوری اپنی تسلی کریں اوبیسلی. بٹ جتنی انفارمیشن ہم ان کو لے کے دیتے ہیں, میں لے کے دیتی ہوں, آپ یقین کریں اٹس اے گریٹ ہیلپ فار دیم. یعنی کہ آپ ایک وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ ایک ویل چلا دیتی ہیں کہ یہ ہے, یہ سارا ہم نے کر لیا, یہ ویریفائی کر لی, کریڈینشیلز, فیملی بیک گراؤنڈ چیک کروا لیا. اوبیسلی اب جو رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں اس فیملی کے ساتھ, یہ ان کی بھی تو جی ان کی بھی ہے, باقی اپنے طور پہ بھی اپنے طور پہ اپنی تسلی کر رہے ہیں, ویریفائی کریں کہ جو جن سے وہ رشتہ ملانے جا رہے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں. اچھا دوسرے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کس ایج گروپ کے, ظاہر ہے ایک تو ہم تو بات کر رہے ہیں ینگسٹرز کی جو فرسٹ ٹائم جو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, بچے ہیں جو اسکول کالج سے نکلے, جابس کی, اور وہ ظاہر ہے شادی کرے, پہلی شادی ہو, کیا وہ ایج گروپ بتائیے. اور بھی لوگ آتے ہوں گے جنہوں نے پہلے بھی شادی کی ہوئی ہے, دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ڈیورسی ہے, کوئی ویڈوور ہے, جو بھی ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا کیونکہ ہر ایج گروپ ہے, لائک 20 سے لے کے تو 65 تک تو ہے ہی ہے میرے پاس, ہر طرح کے کلائنٹس ہیں, ڈیورسڈ بھی ہیں. بلکہ انفارچونیٹلی کینیڈا میں ڈیورس ریٹ بہت زیادہ ہے. میرے کلائنٹس یقین کریں ینگ جنریشن کے بھی ہیں بٹ ڈیورس بہت زیادہ ہیں, اسپیشلی لڑکیوں کی ڈیورسز کا ریٹ یہاں ہائی ہے بیکاز پاکستان سے رشتے ہوتے ہیں, چاہے وہ اپنے ریلیٹیوز میں ہوں, وہ شادیاں نہیں چلتی. کلچرل ڈفرینس, جب بچے یہاں گرو ہوتے ہیں تو وہ یو نو آل دیٹ, وہ پھر تو اس میں پرابلم تو آتی ہے ساری, بہت زیادہ پرابلم آتی ہے. اچھا آپ کینیڈا میں رہتی ہیں, آپ کینیڈا میں ہی کام کر رہی ہیں, تو کیا آپ کی جو مارکیٹ ہے یا جو آپ کے جو کانٹیکٹس کنیکشنز ہیں, یہ جو رشتے کرواتی ہیں آپ یا میچ میکنگ کرواتی ہیں, کیا وہ کینیڈا میں رہنے والوں کے لیے ہی ہیں یا دوسرے ایریاز میں بھی آپ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں؟ جیسے کہ یو سیڈ کہ آپ مڈل ایسٹ دبئی میں بھی کافی رشتہ رہی ہیں, تو اور بھی ایریا آف آپریشن جو آپ کا ہے, یہ ایریا آف سروس میں کہوں گا, جی وہ کینیڈا سے باہر بھی ہے؟ جی بالکل, کینیڈا میں بھی ہے, یو ایس اے میں ہے, دبئی میں ہے, کیونکہ میرا سارا سیٹ اپ دبئی میں تھا. اینڈ ابھی بھی میری فرینڈ وہاں سے رن کرتی ہے, تو مجھے دبئی کے رشتے وہ دیتی ہے, اینڈ دین وہاں سے کراچی, پاکستان, لاہور, اینڈ یو کے, ساؤتھ افریقہ, ہر طرف سے لوگ ہیں اور ہر طرح کے کلائنٹس ہیں, لائک ڈاکٹرز ہیں, انجینئر ہیں, لیڈ کلاس ہے,
ایک ایوریج کلاس ہے, مطلب ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, تو جی ظاہر ہے ہر کی ریکوائرمنٹ ہے, تو شادی تو آدمی کسی ایج پہ بھی کر سکتا ہے, ہر کسی میں, ہر اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, ایگزیکٹلی اور کتنی کرنی ہے وہ تو میں اس پہ نہیں جاؤں گا. اچھا دوسرا, اب اکثر لوگ یہ تو ایک بڑا ایک پرابلم تو ہے, یہ بڑا ایک ایشو بھی ہے, لیکن ہماری کمیونٹی جو ہے کینیڈا میں اور نارتھ امریکہ میں بڑی گرو کر رہی ہے, دن بہ دن یہ گرو کرتی جا رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ انسٹیڈ آف کہ جی ہم پاکستان سے یا انڈیا سے یا کسی اور کنٹری میں جو ان کے کچھ میچ میکنگ وہاں کروانے کی بجائے آپ پیرنٹس جو یہاں رہ رہے ہیں وہ نہیں بہتر ان کے لیے کہ وہ ود ان آر کمیونٹی یا یہاں جو رہنے والے ہیں وہیں سے کچھ ڈھونڈیں رشتے وغیرہ؟ وہی کرنا چاہیے, اور میں یہی ریکمینڈ کرتی ہوں. بلکہ اب تو ٹرینڈ ہی بدل گیا, اب تو پیرنٹس بھی, کیونکہ ڈیورسز اتنی ہوئی ہیں, جو یہاں کے بچیوں کی, اسپیشلی بچیوں کی پاکستان میں شادیاں ہوئی ہیں, کیونکہ وہ بچے آتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ چیزیں سلسلہ نہیں چلتا, تھوڑا کلچر کا فرق, انفلوئنس بچوں پہ تھوڑا بہت ضرور یہاں کا جو بھی ہے وہ نہیں چلتی چیزیں. تو میں تو بڑی زیادہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ یہاں پہ جہاں جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہیں پہ آپ میچ ڈھونڈیں. وائی؟ کیونکہ آپ کو ملنا آسان ہے, آپ کو ایک دفعہ فون پہ بات کر کے آپ کو کچھ کسی کا نہیں پتا چلتا. یو ہیو ٹو میٹ پیپل, ایٹ لیسٹ کچھ عرصے کے لیے آپ ملیں, تاکہ آپ کو بات چیت ہو فیملیز میں, آپ اچھی طرح ایک دوسرے کو جان لیں, تسلی کر لیں, پھر آپ آگے چلیں. تو پاکستان یا کہیں اور بیٹھ کے چیزیں پھر نہیں چلتی ہیں. وہ تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ایک دم سے ٹھیک ہیں چیزیں, بٹ لیٹر آن یو کم ٹو نو پیپل گریجولی, یو نو دس. اچھا یہ تو کافی آپ نے اس پر جتنے ہم گفتگو کرتے جائیں یہ ختم نہیں ہوگی, تو ہمارے کچھ آپ میسج دینا چاہتی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے, یا ہمارے جو ایسے لوگ جو اپنے بچوں کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہتی ہیں؟ جی ضرور. میں ایک چیز کہنا ضرور چاہوں گی کہ مجھے جو چیز تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک تو کرتی ہے, پہلے میں تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دوں, وہ یہ کہ میری خود ایک جنریشن گیپ نہیں ہے, میں خود ایک مڈل ان بٹوین ہوں. تو جو ینگ بچیاں آتے ہیں میرے پاس یونیورسٹیز کے, جن کے پیرنٹس چاہتے ہیں شادی کر دیں, ان کو میں بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں, کیوں میں صرف پیرنٹس سے نہیں ان سے بھی سوال کرتی ہوں, بچیوں سے, لڑکوں سے, لڑکیوں سے, آپ مجھے بتاؤ آپ کو کیسا لائف پارٹنر چاہیے, آپ کیا دیکھ رہے ہو, آپ کیا سوچ رہے ہو, کیونکہ میں اپنے بچے بھی اس ایج میں ہیں, تو آئی نو دس. اینڈ میسج جو میں دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اسپیشلی لڑکوں کی پیرنٹس کو, والداؤں کو اسپیشلی, کہ تھوڑا سا پکی جو ہونا ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کریں ذرا, بالکل اتنا چوزی نہ ہو, بچوں کے لیے چیزیں تھوڑے اپنے آپشنز کھلے رکھیں, تو پھر رشتے ہونے میں آسانی ہے. کیونکہ لڑکیاں دیکھیں جی اب یہ باہر آ گئے, پاکستان نارتھ امریکہ میں رہ رہے ہیں, ایک لبرل ایک اوپن سوسائٹی ہے, تو اس سے اپنے ہمارے ذہنوں کو, ہمارے دماغوں کو بھی ذرا اوپن اپ کرنا چاہیے. ہم ابھی تک اسی میں ہیں جی. اچھا تو چلتے چلتے بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اسلام کینیڈا میں. اپنے کانٹیکٹ نمبرز, کوئی ای میل, کوئی ویب سائٹ وغیرہ ہمارے ناظرین کو دیجیے, تاکہ وہ آپ سے سروسز سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو آپ سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں. جی ضرور, تھینک یو. میرا نمبر 6478875350 and my email is kismatconnections@gmail.com. Thank you very much سنبل, سلام کینیڈا تشریف لانے کا. انشاءاللہ آپ کی ایسی سروسز ہیں اور آپ کے بزنس ایسا ہے کہ آپ کی تو بہت ضرورت رہے گی ہر ایک کو انشاءاللہ جی. ناظرین جیسا کہ آپ نے کافی یوزفل انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی سنبل ندیم نے, تو آپ کو کسی قسم کی اپنے یا اپنے بچوں کے لیے, یا فرسٹ ٹائم ہے یا سیکنڈ ٹائم ہے, آپ کو کوئی رشتہ چاہیے تو آپ قسمت کنیکشنز سے کانٹیکٹ کیجئے, تو وہ یہ بڑی ہوپ فل کہ وہ آپ کی ہر طرح سے خدمت کریں گی. تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کی ای میلز آ رہی ہیں, تھینک یو ویری مچ فار یور ای میلز, فار یور سجیشنز. آپ کی پسندیدگی کا اظہار آپ کرتے ہیں, وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. ہمیں رائٹنگ ٹو اس, ہماری ای میل ہے info@tu1canada.com. ہمارا فون نمبر ہے 4167032182. تو اسفر طاہر کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.